کے لیے ماں کی نصیحتوں پر عمل کرتا ہے، اسی طرح بندے خدا جب خدا سے پیار کرتا ہے اور اللہ کی مقدس کتاب کو جسے کلام عظیم کہا کرتے ہیں، جسے قرآن مقدس کہا کرتے ہیں، جسے کلام مجید کہا کرتے ہیں، جسے بزرگ کتاب کہا کرتے ہیں، اس کتاب کو جب بندہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، کہیں پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ہے، کہیں پہ یا ایھا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا ہے، تو کہیں پہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ہے۔ گویا کہ ایک جگہ نہیں جا بجا اے ایمان والوں سے اللہ نے خطاب فرمایا کہ رشتہ داری کو جو ہے لحاظ رکھنا، کہیں پہ فرمایا نماز کی تاکید جو ہے نماز کی تاکید کی جا رہی ہے، اس کی پابندی کرتے رہنا، کہیں پہ اللہ نے فرمایا اپنے پڑوسیوں سے محبت کرنا، کہیں پہ ارشاد فرمایا تم اسلام پر قائم رہنا۔ گویا خدا ایک جگہ نہیں بلکہ جا بجا اپنے بندوں کو تاکید کرتے رہ رہا ہے۔ جیسے ماں کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ ارے وہ زندہ رہتا ہے تو مسکراتا رہتا ہے، جب موت ہو جاتی ہے تو قبر میں جا کر مسکراتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اس ڈرنے میں آپ زندگی کی موڑ کو دیکھیں، زندگی کی راہوں کو دیکھیں کہ کس راہ میں آپ چل رہے ہیں اور کتنا آپ خدا سے ڈر رہے ہیں۔ خدا سے ڈرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ ہزاروں برس کا عرصہ گزر گیا، کئی سو سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت کریم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہو یا حضرت ہاشم پاک ہو یا ان کے پہلے بزرگ حضرت مخدوم کچھوچا ہو، مخدوم بہاری ہو کہ مخدوم کلیری ہو یا حضور غریب نواز جو تقریباً 800 سال پہلے اسی ہندوستان کے اندر آپ دنیائے بقا کی طرف رحلت فرما کر کے آپ مقدس زمین جسے اجمیر شریف سے جانتے ہیں اور ہم عقیدت مندوں کی وہاں پہ حاضری ہوا کرتی ہے، 800 سال کا زمانہ گزر گیا لیکن ان کے آستانے پہ عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ان کے آستانے پہ ان کے چاہنے ماننے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ گویا کبھی کمی نظر نہیں آتی، کوئی جا رہا ہے دولت مانگنے، کوئی جا رہا ہے عزت و شہرت مانگنے، کوئی جا رہا ہے وقار مانگنے، کوئی جا رہا ہے آنکھ مانگنے، کوئی جا رہا ہے علم مانگنے، کوئی جا رہا ہے ادب مانگنے، کوئی جا رہا ہے رتبہ مانگنے، کوئی جا رہا ہے بادشاہت مانگنے، اور جو جس نیت سے جا رہا ہے حضور غریب نواز کا فیضان اس پر ہو رہا ہے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کا فضل ان پر ظاہر ہو رہا ہے۔ لوگ جا رہے ہیں بھیکاری بن کر، آ رہے ہیں تو مالا مال ہو کر، گویا جانے والا محتاج نہیں آ رہا ہے۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، یا غریب نواز کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا غریب نواز آپ کا آستانہ ایسا آستانہ ہے جس آستانے پہ جا رہا ہے مانگنے والا تو محتاج بن کر کے نہیں لوٹ رہا ہے بلکہ جا رہا ہے تو محتاج تھا، آ رہا ہے تو مختار بن کر کے آ رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس کون سی ایسی دولت ہے جس دولت کی بنیاد پر پورا ہندوستان کشا کشا آپ کے آستانے پر کھینچا جا رہا ہے، آپ کے آستانے پر آپ کی دہلیز پر جا کر کے اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب اپنے علماء سے پوچھیں گے تو پتا چلے گا، یا تربت غریب نواز سے سوال کریں گے تو پتا چلے گا۔ میرے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے، اگر میرے پاس ہے تو خدا کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے۔ یہ دو ایسی دولتیں ہیں جن دولتوں کی بنیاد پر غریب نواز کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ان کا چرچا ہوتا رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ نعرہ حیدری، یا علی۔ کئی
ابھی چونکہ ان کی تاریخ میرے پاس نہیں ہے کہ میں پڑھ کر کے آپ کو سناؤں، لیکن کئی سو سال عرصہ گزر گیا، ہمارے علاقے کے بہت سارے بزرگ ہیں، ان کا چرچا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی خشیت اور رسول اللہ کی محبت کو اپنے سینے میں بسایا، تو ان کی تاریخ نہیں مٹی۔ باپ دادا کا تیجا 40واں کرنے کے بعد بیٹا مرجھا جاتا ہے جناب، تیجا اگر بڑھیا سے کیا تو 40واں کمزور، اور اگر تیجا کمزور ہوا تو 40واں اچھا سے، لیکن 6 ماہی اور سالانہ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن سال کے بعد ایک بار بزرگوں کی عرس کی تاریخ آتی ہے، وہاں پہ عقیدت مندوں کا مجمع امنڈ پڑتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ باپ کی تاریخ وصال ہم بھول گئے، ماں کی تاریخ وصال بھول گئے، ان کے نام پر فاتحہ بھی نہیں دیتے، لیکن بزرگوں کی عقیدت میں ہم جھومے چلے جا رہے ہیں، ہم مستانہ وار ہو ان کے آستانے پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا باپ ہو جس نے بڑی جانفشانی کیا، ماں بڑی محبتوں کے اظہار کی، لیکن اس کے بعد بھی ان کی تاریخ کو ہم بھول گئے ہیں۔ ان کا کام تھا ہماری پرورش کرنا، لیکن بزرگوں کا کام ہے نقش مصطفیٰ پر ہمیں چلانا۔ انہوں نے ہمیں مشن مصطفیٰ کو بتایا ہے، ضابطۂ مصطفیٰ کو بتایا ہے، قانون مصطفیٰ کو بتایا ہے، تو ہمارا دل بولتا ہے ہم اپنے باپ دادا کی تاریخ کو بھول سکتے ہیں، لیکن بزرگوں کی تاریخ کو نہیں بھول سکتے، ان کے کارنامے کو نہیں بھول سکتے کہ میرا باپ نے میرے سرمایہ میں جائیداد اور پراپرٹی دیا ہے، لیکن ان بزرگوں نے دولت کے لحاظ سے ہمیں کوئی دنیا کا ساز و سامان نہیں بلکہ ایمان جیسی دولت دیا ہے، ایمان جیسا سرمایہ دیا ہے، جس ایمان کی بنیاد پر ہمارے چہرے بھی چمک رہے ہیں اور خدا سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ ہر محاذ اور ہر موڑ پر کامیاب و کامران ہوا کرتے ہیں، اور ہر موڑ پر کامیاب آپ کو ہونا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ایک بات ہے، آخری بات، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بھائی نمازی لوگوں سے کون ہے جو محبت کرتا ہے؟ علماء حفاظ سے کون ہے جو بیٹھتا اٹھتا ہے ان کے پاس تو لوگ بیٹھتے نہیں ہیں کہیں مسئلہ نہ بتانے لگے، کیونکہ آج لوگوں کے اندر اس قدر کمزوری ہے کہ عالم صاحب کے پاس بیٹھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہہ دے کہ عشاء سے نماز شروع کر دو، حالانکہ یہ عشاء سے اگر نماز پڑھوائیں گے تو آپ کا نقصان ہے کیا؟ فائدہ ہے، لیکن عالم کے پاس آپ نہیں بیٹھ رہے ہیں کہ کہیں پھر زحمت میں نہ ڈال دیں، چونکہ آپ کو یہ ادا اور یہ کردار، یہ کام آپ کو زحمت لگ رہا ہے، لیکن یاد رکھیں علماء یہ بڑے ہی ہمارے محسن ہیں اور آپ کو کبھی نقصان میں ڈالنا نہیں چاہتے، اس لیے ان کی تقریر چاہے مزار پر ہو یا غیر مزار پر ہو، میدان میں ہو یا کھیت کھلیان میں ہو، کبھی بھی ان کی باتوں سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے پیشوا ہیں، آپ کے مقتدا ہیں، اور اگر آپ نے ان کو مقتدا مان لیا، ان کو پیشوا مان لیا اور ان کی پیشوائی میں آپ کی زندگی گزرتی رہی تو خدا کی قسم ہر موڑ پر آپ کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ اور آپ کے پیشوا بنتے ہوں گے جو چوک چوراہوں پہ مذہقہ کی محفل میں بیٹھاتا ہوگا، جو چوک چوراہوں پہ جا کر کے کسی دوسرے کی انگلی اور چگلی کی بات کرتا ہوگا، لیکن خدا کی قسم جو عالم کو پیشوا بنا لیا، یہ ایسے آپ کے دوست ہیں جو دنیا میں بھی دوستی نبھا رہے ہیں، اور قرآن بولتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت میں بھی آپ کے دوست کام آئیں گے، یہاں بھی آپ کامیاب ہیں اور انشاءاللہ قیامت میں بھی آپ کامیاب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات دیکھیں ایک سکھ لالو گوھر اسٹیج محبت پہ تشریف لا رہے ہیں، میں کس کا نام لوں کس کو چھوڑ دوں، مگر آپ کے ذوق کو بیدار کرنے کے لیے میں بتا دوں نقیب اعظم ہندوستان حضرت قاری جمال اختر پلامو صاحب قبلہ
اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں اور بڑے ہی گھنگرج مقدر شان کلامو حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری عبد الواحد صاحب قبلہ جو پاکی کے سرزمین سے یہاں تشریف لائے ہیں.